السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہو؟ اور ہمارا یوٹیوب چینل کے ذریعہ آن لائن کلاس، آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ پچھلے سبق میں نے وضو کا فرائض کے تعلق سے میں بیان کیا ہوں۔ وضو کی فرائض وہ اسے چھوڑنے سے وضو بالکل نہیں ہوتا۔ وہ وضو میں ضروری باتیں ہیں، وہ چار ہیں، میں بتایا تھا۔ ایک چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کہنے سمیت دھونا، تیسرا سر کے چار حصے میں سے ایک حصے کو مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ چار چیزیں وضو کا فرائض ہے۔ اس چار چیزوں میں سے کوئی ایک کو چھوڑ دیا یا کوئی ایک کو مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے نہیں کیا، وضو بالکل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں ہے نا؟ اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں وضو کے سنتیں۔ وضو میں کئی سنتیں ہیں، اس کے تعلق سے میں نے بیان کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وضو کا سنتیں کا مطلب کیا ہے؟ وضو میں ایسی باتیں ہیں جن کو چھوڑنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں ہے نا؟ وضو میں ایسے کئی سنتیں ہیں، اس کو اگر چھوڑ دیا غلطی سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن وضو کا مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کا مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ وضو ہو جائے گا چھوڑنے سے، لیکن مکمل ثواب ملنے کے لیے یہ اس کو سنت کو بھی ہم وضو میں شامل کرنا ہے۔ وضو میں یہ سنت کو بھی ہم کرنا ہے، کیونکہ ہم مکمل ثواب ملے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نا؟ وضو کے فرائض وہ ہے، اس کو چھوڑنے سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو کو سنتیں وہ ہے، اس کو چھوڑنے سے وضو مکمل ہو جائے گا، لیکن مکمل ثواب نہیں ملے گا، بس وضو ہو جائے گا۔ وہ کتنا ہے؟ وضو کو سنتیں 14 سنتیں ہیں۔ پہلا سنت وہ ہے نیت کرنا۔ کوئی بھی عمل ہم کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نماز سے شروعات میں نیت کرتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھنے سے پہلے ہم نیت رکھتے ہیں، اسی طرح وضو کرنے سے پہلے ہم وضو کو نیت کرنا یہ سنت ہے۔ کیسے وضو کی نیت کریں گے؟ میں نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، ایسا نیت سے وضو شروع کریں۔ دوسرا سنت یہ ہے بسم اللہ سے شروع کرنا۔ وضو ہم شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ تیسرا وہ ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ دونوں ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر، یہ دونوں ہاتھوں کو گٹے تک، یہ گٹے یہاں تک دھونا اچھے طریقے سے، اسی طرح اچھے طریقے سے دھونا، دونوں ہاتھوں کو گٹے تک دھونا سنت ہے۔ چوتھا یہ ہے مسواک کرنا۔ ہم دانت کو صاف کرنا چاہیے، برش ہے تو برش سے، نہیں تو مسواک کو ایک چھڑی آتا ہے لکڑی کے ٹکڑا، اس سے کر سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو انگلی سے مسواک کرنا، دانت صاف کرنا سنت ہے۔ اور پانچواں یہ ہے 3 بار کلی کرنا۔ 3 بار پانی میں منہ میں پانی لے کر اچھے طریقے سے گرا کر کے تھوکنا، 3 بار کلی کرنا۔ اور چھٹا سنت یہ ہے 3 بار ناک میں پانی ڈال کر چھوڑنا۔ 3 بار ناک میں پانی چڑھا کر نیچے چھوڑ دینا، ناک صاف کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ وضو میں ناک صاف کرنا۔ ہم سانس لیتے ہیں ناک کے ذریعہ، یہ سانس ہوا ہمارا ناک کے ذریعہ اندر جاتا ہے تو بہت ساری دھول مٹی بھی ساتھ میں جاتے ہیں، ہمارا ناک کی چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، ناک میں جو بالوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اسی کو
ناک میں پانی لے کر اس کو باہر چھوڑ کر اس کو ناک کو صاف کرنا چاہیے، ورنہ اگر ناک صاف نہیں کرتے ہیں بیماری پیدا ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کل کی ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں ناک صاف کرنے سے ہمیں تندرست ہو جاتے ہیں۔ یہ چھٹا سنتیں ہیں۔ اور ساتواں سنت یہ ہے، اگر داڑھی ہے زیادہ، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کو خلال کرنا، ایسا پانی ڈالتا ہے، ایسا خلال کرنا داڑھی کے اندر پانی ڈال کر چمڑے کو پانی پہنچانے کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ میں نا۔ زیادہ داڑھی رکھنے والوں کو چہرہ دھوتے وقت پانی ڈالتے ہیں، باقی پانی داڑھی کے اوپر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نہیں داڑھی کے اندر پانی ڈال کر اندر ہمارا چمڑے کو پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، پانی چہرے پہ ڈالو، باقی داڑھی کے اوپر ایسا خلال کرنا، اس کو خلال کرنا کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ آٹھواں یہ ہے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہم ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کو ایسا خلال کرنا، پیر کا انگلی میں ہم انگلی یہ لگا کر ہر انگلی کا خلال کرنا، یہ سنت ہے۔ اور نویں، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ چہرہ ہم کتنا بار دھوتے ہیں؟ 3 بار۔ ہاتھ کتنا بار دھوتے ہیں؟ 3 بار۔ پیر کتنا بار دھوتے ہیں؟ 3 بار۔ اور کلی ناک میں پانی لینا اور کلی کرنا، یہ سب کتنی بار؟ 3 بار۔ اور سر کا مسح 1 بار، کان کا مسح 1 بار۔ اور 10ویں یہ ہے پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا۔ فرض کتنا ہے سر کا مسح میں؟ 4 حصے میں سے 1 حصہ، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورا سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور 11 سنت یہ ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کو ایسا ڈال کر ایسا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ اور 12 پے در پہ وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعضاء کو یعنی چہرہ جو اعضاء کا ہم دھوتے ہیں، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، جو دھوتے ہیں اس کو اعضاء کہتے ہیں، جو دھویا جاتا ہے وضو میں دھویا جاتا ہے اس کو اعضاء کہتے ہیں۔ اعضاء کو اس طرح دھونا ایک عضو سوکھنے نہ دے، ایک عضو دھو کر دوسرا عضو دھونے سے پہلے وہ سوکھنا نہ پائے، اس کے پہلے دوسرا عضو کو دھونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم چہرہ دھو لیں، دھونے کے بعد ہاتھ دھونے کا نا تو بہت دیر تک ہم گیپ رکھے، ہاتھ دھو رہے نہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے یا کچھ نیوز پیپر پڑھ رہے یا موبائل دیکھتے، تب تک ہمارا چہرہ سوکھ گیا، اس کے بعد ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا چہرہ دھو کر چہرہ سوکھنے سے پہلے دوسرا ہم دھونا چاہیے، سمجھ میں ہے نا۔ اتنی ساری 14 سنتیں وضو میں سنتیں ہیں۔ اور انشاءاللہ میں اگلا سبق میں وضو کا طریقہ کس طریقہ کرنا ہے پریکٹیکل میں وضو کر کے میں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ آج کا میں سبق جو پڑھایا ہوں وہ بورڈ میں انگلش میں لکھا ہوں، میں دکھاتا ہوں، آپ لوگ دیکھو۔ اس میں آخر میں 1-2 سوالات میں لکھا ہوں، وہ بھی آپ لوگ نوٹ بک میں لکھ کر مجھے آپ سینڈ کریں۔ اس کے پہلے کئی بچے لکھ کر ہمیں جو سینڈ کیے ماشاءاللہ بہت اچھے لکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں بورڈ دکھاتا ہوں، آپ لوگ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 4 سنن وضو۔ پیارے بچوں، اب ہم وضو کے سنت کے بارے میں پڑھیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے وضو کی سنت کا کیا مطلب ہے؟ نہیں تو سنیں۔ وضو کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں جن کو چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن
وضو کا مکمل ثواب نہیں ملتا۔ اگر ان باتوں کا لحاظ رکھے تو وضو میں ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ وضو میں ایسے 13 سنتیں ہیں، وہ یہ ہے: پہلا نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ سے شروع کرنا، تیسرا دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 بار دھونا، پہلا نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ سے شروع کرنا، تیسرا دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 بار دھونا، چوتھا مسواک کرنا، پانچواں 3 بار کلی کرنا، چھٹا 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور ساتواں داڑھی کا خلال کرنا، آٹھواں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، نواں ہر عضو کو 3 بار دھونا، دسواں پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، اور 12 پے در پہ وضو کرنا، یعنی اعضاء کو اس طرح دھونا ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرے دھو لے۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اور ایک سوال، 2 سوال دیا میں نے، سوالوں کا جواب دے۔ پہلا سوال ہے: وضو کی سنت سے کیا مطلب ہے؟ پہلا سوال: وضو کی سنت سے کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال: وضو کی 10 سنتیں بتائے۔ وضو کی 10 سنتیں بتائے۔ وضو کی 10 سنتیں اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے دینی بات سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔